السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں قربان اور آپ دیکھ رہے ہیں QA TV۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت۔ جالوت کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، وہ اپنے ملک کا بادشاہ تھا اور ارد گرد کے علاقوں میں اس نے اپنی دھاک بٹھا کر رکھی تھی۔ اس کے قتل کے بعد اس کے ملک پر طالوت کے قوم کا قبضہ ہو گیا۔ یوں طالوت کی سلطنت پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی۔ اس جنگ سے پہلے طالوت نے یہ اعلان کروا کر رکھا تھا کہ جو بھی جالوت کو قتل کر دے گا، اس کے ساتھ طالوت اپنی بیٹی کی شادی کروا دے گا، بلکہ اس کو اپنے سلطنت میں بھی شامل کرے گا۔ جنگ سے پہلے چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شرط پوری کی تھی، لہٰذا طالوت کے لیے اب یہ ضروری ہو چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کرے۔ دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت بنی اسرائیل میں حد بدرجہ پھیلنے لگی اور وہ آپ ہی کے گن گانے نظر آنے لگے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کوئی غیر معرفت شخص نہ تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کا حکم ملک میں جاری ہو چکا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام عملی طور پر کاروبار و حکومت میں شامل ہو چکے تھے۔ عام آدمی سے لے کر افواج تک آپ علیہ السلام کے حکم مانتے تھے اور آپ علیہ السلام کے اشارے پر گویا جان دینے کے لیے تیار و آمادہ رہتے تھے۔ یہ صورتحال حاکم وقت طالوت کو ہرگز پسند نہیں آ رہی تھی، اگرچہ اس نے خود اپنی مرضی کے ہی مطابق آپ علیہ السلام کو اپنا داماد بنایا تھا اور اپنی مرضی سے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی امور مملکت میں شامل کیا تھا۔ لیکن طالوت علیہ السلام ایک عرصے سے اس ملک پر حکمرانی کر رہا تھا اور تمام رعایا اس کی تابع فرمان تھی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت اسے ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جالوت کے قتل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بے مثال شجاعت اور بہادری ظاہر ہو چکی تھی، اور اسی بہادری نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں پر آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت کا گویا سکہ بٹھا دیا تھا۔ اس ایک واقعے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی عظمت عالی شان شخصیت ممتاز نمایاں ہو گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح تاریخ کے کتب میں مذکور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بن عبید بن عابر بن سلمون بن نوش بن اونیازب بن ارم بن ہرون بن فاس بن یہودا بن یعقوب بن حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین حضرت داؤد علیہ السلام کی جدا علی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد کے اولاد میں سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے سبھی بھائی آپ علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ اور مائل پستہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں مبارک نیلی تھی، جبکہ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر بال باکثرت تھے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس پر پاکیزگی تھی اور کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ خوبصورت آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے اس قدر خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ قیامت کسی بھی خوبصورت آواز کے لحن کو لحن داؤدی بھی کے لقب سے یاد کیا جاتا رہے گا، یعنی آپ علیہ السلام کی خوبصورت آواز کو لحن داؤدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کو بطور محاور استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ کسی دوسرے انسان کو اسی پیاری اور آواز کبھی ہی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی آواز سن کر نہ صرف کہ آپ علیہ السلام کے امتی آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، بلکہ چرند پرند اور دیگر جانور بھی آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔
اور آپ علیہ السلام کی تلاوت کو ذوق و شوق سے سنتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی ہم نوائی اپنی اپنی بولی میں کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گونج اٹھتے تھے۔ یقینی بات ہے کہ پہاڑ، چرند پرند اور حیوانات اپنی اپنی بولیوں میں اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ ان کی بولیاں یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا مقرر بنایا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ان پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ عام انسان کی بس کی تو بات ہی نہیں، جیسا کہ اللہ کریم نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیحاں فہم و ادراک ہرگز نہیں رکھتے ہو۔ پہاڑیوں یا پرندوں یا حیوانات کی بولیوں کو سمجھ لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو ان لوگوں کی بھی بولیاں نہیں سمجھتے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، تو ہم پہاڑیوں، چرند پرند اور حیوانات کی بات کر رہے تھے، مگر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کریم کی تسبیح کیا کرتی ہے، مگر عام انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور اس کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ کی دربار میں بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو بول سکتی ہے اللہ کریم کی پاکی بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات بخوبی جانتی ہیں کہ اس کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ کریم ہے، اور اس کو لوٹ کر اسی کے ہی پاس جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کریت کو آسان کر دیا تھا، ایسا کہ گھوڑے کی زین کسنے تک آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انصاف عطا فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہت بڑے سلطنت کے بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام بہت ہی کم عرصے میں ارد گرد کے تمام علاقوں کو اپنی بے مثال شجاعت اور حسن عملی سے تسخیر کر لیا تھا، چنانچہ ایلیا یعنی خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک کے تمام علاقے اور شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے تمام علاقے ہی آپ علیہ السلام کی عالی شان عظمت و سلطنت میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے QA کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔